الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ معزز مصلیان اکرام اور خواتین اسلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 سے 153 یعنی 5واں پارہ مکمل اور 6 پارہ کی کچھ آیتیں تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ ہماری تلاوت کو قبول فرمائے، سننے اور سنانے کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے، ہر حرف کے بدلے 10 نیکیوں کو اللہ رب العالمین ہمارے آخرت میں درج فرمائے، آمین۔ میں نے گزشتہ کل آپ کو بتایا تھا کہ سورۃ النساء سے متعلق انشاءاللہ آئندہ کل درس میں چند باتیں رکھوں گا، تو حسب وعدہ آج میں سورۃ النساء ہی سے متعلق چند باتیں رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مقدس میں سورۃ الرجال کے نام سے کوئی سورت نہیں ہے، یعنی مردوں والی سورت۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء یعنی عورتوں والی سورت، سورۃ النساء کا معنی کیا ہے؟ عورتوں والی سورت، یعنی عورتوں کے نام سے اللہ نے یہ سورت رکھی ہے۔ اس کی جو پہلی آیت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ مسنونہ میں ان چند آیتوں کی تلاوت کرتے تھے، ان میں سے ایک آیت یہ بھی تھی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے انسانی تخلیق کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا، اے لوگوں اپنے اس رب سے ڈرو جس اللہ نے کیا کیا؟ ایک نفس سے پیدا کیا، اور ایک نفس سے مراد کون ہے؟ آدم علیہ السلام، ابو البشر کہا جاتا ہے آدم علیہ السلام۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی ایک نفس واحد سے ابو البشر آدم علیہ السلام سے اس کا جوڑا یا اس کی بیوی کو اللہ نے پیدا کیا۔ حدیث پاک کے اندر کیا آتا ہے کہ پسلی کی جو ہڈی ہے بائیں طرف کی، اس سے اللہ رب العالمین نے حوا کو پیدا کیا، اور اس کے بعد آگے اللہ نے کہا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اس کے بعد کہا کہ آگے اللہ رب العالمین نے بہت سارے مردوں کو اور عورتوں کو پیدا کیا۔ اس کے بعد ایک بات اللہ رب العالمین نے کہی کہ رشتہ کو جوڑو، رشتہ کو توڑنے سے بچو۔ تو انسانی تخلیق کی اصل اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بتایا ہے۔ سورۃ النساء میں انسانی افزائش یعنی انسان کی بڑھوتری کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک بہترین طریقہ بتایا ہے، جس کو ہم قرآن نکاح کہتے ہیں، کہ انسان کی نسل کیسے بڑھے گی۔ اگر مان لیجیے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ہوتے، اس کے بعد اگر پھر نکاح کا سلسلہ نہ ہوتا تو نسل انسانی کا انقطاع وہی ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ تو اللہ رب العالمین نے قیامت تک انسانی نسل کی بقا کے لیے کیا کیا؟ نکاح کا طریقہ بتایا۔ اور سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 3 میں اللہ رب العالمین نے بتایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔
اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو عورتیں تمہیں پسند آئے کتنے سے نکاح کرو؟ آغاز کس سے کیا اللہ رب العالمین نے؟ مثنا سے کیا۔ کتنے؟ مثنا کا معنی دو دو عورتوں سے نکاح کرو، والثلاثہ تین تین عورتوں سے نکاح کرو، والرباع چار چار عورتوں سے نکاح کرو۔ اللہ نے دو سے شروع کیا، کہا دو سے کرو پہلے، پھر تین سے، چار سے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تم انصاف نہ کر سکتے ہو فواحدہ، تو ایک سے کرو۔ یہ کس کا حکم ہے؟ کس کا حکم ہے یہ؟ آج دو شادی کرنے والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو مذاق کس کا اڑایا جاتا ہے؟ شادی کرنے والا کا مذاق اڑائیے، اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ نواقض اسلام میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اللہ کی آیت کو مذاق کے طور پر لیتا ہے تو اس کا اسلام ٹوٹ جاتا ہے، اس کا ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ تقریباً 2014 یا 15 کا سروے شہر حیدرآباد کا ہے کہ حیدرآباد شہر میں 2 لاکھ ایسی بن بہائی لڑکیاں تھیں جن کی عمر 30 سے 50 سال ہے۔ کتنے؟ 30 سے 50 سال۔ اب اگر آپ کہیں گے کہ وہ لڑکیاں مرتد ہو جاتی ہیں، غیروں کے ساتھ چلی جاتی ہیں، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ذمہ دار کون ہوگا؟ اب ان لڑکیوں کو یا تو بیوی والے شوہر سے نکاح کرنا ہے، ایسے مرد سے نکاح کرنا ہے، یا تو پھر غیر طریقہ سے اپنی خواہشات کو پوری کرنی ہے، یا تو غیروں کے ساتھ بھاگنا ہے۔ اب بتائیے کون سا راستہ اختیار کرنا صحیح ہے؟ آج ہمارے ماں اور بہنیں بھی ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ میں اگر اکیلی ایک شوہر اپنے شوہر کے پاس رہوں اور میرے کوئی مطلب سوتن کیا کہتے ہیں آپ؟ سوتن کہتے ہیں نا، تو وہ نہ ہو تو یہ بہتر ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے ماں بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں، اگر ان 2 لاکھ لڑکیوں میں اگر آپ ہوتی تو آپ کا کیا حشر ہوتا؟ کس کے ساتھ آپ مذاق اڑا رہے ہیں؟ اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو کچھ ایسے تو مرد کو تیار ہونا ہے جو 2-3 شادی کر کے ان برائیوں کا خاتمہ کرے، جس کو اللہ رب العالمین نے استطاعت دی ہے۔ یہ آپ کا حکم نہیں ہے، میرا حکم نہیں ہے، پروردگار عالم کا حکم ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ کتنے لڑکیوں کو اللہ پیدا کرنے والا ہے اور لڑکیوں کے مقابلے میں لڑکے کم ہوں گے، یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ 2 سے نکاح کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو، اگر تم انصاف نہ کر سکتے ہو تو 1 سے کرو۔ لیکن ہاں کچھ ایسے بھی مرد ہیں جو اس کو تو کہتے ہیں کہ 2 سے نکاح جائز ہے، 3 سے نکاح، لیکن جب عدل کی بات آتی ہے تو انصاف نہیں کرتے، عدل نہیں کرتے۔ یہ بھی غلط ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی 2 بیوی رکھتا ہے، ایک بیوی سے انصاف کرتا ہے، صحیح طریقے سے پیش آتا ہے، دوسرے سے حق تلفی کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب وہ بندہ اٹھے گا میدان محشر میں تو اس کا ایک کندھا نہیں رہے گا، ایک کندھا کے ساتھ آئے گا، یعنی جسم کا ایک حصہ اس کا نہیں رہے گا۔ نکاح کی شرائط میں سے 5 شرائط ہیں، 5 شرائط اچھی طرح سے سن لیں۔ نکاح کے جو شرائط ہیں ان میں سے 5 شرائط ہیں۔ سورہ نساء کے آیت نمبر 23 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ۔ سب سے پہلے ہے ان تبتغوا، طلب کرنا، یعنی ایجاب اور قبول کا ہونا، پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، یعنی مال کے ذریعے سے طلب کرنا، جس کو مہر کہا گیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں یہ بھی فرمایا ہے کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، یعنی بخوشی عورتوں کا مہر ادا کر دو۔ تو مہر دینا یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 23 میں بتایا ہے محسنین غیر مسافحین، یعنی وہ بندہ کیا کرنے والا ہو؟ اپنے عزت کی حفاظت کرنے والا ہو، شہوت پوری کرنے والا نہ ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو۔ وہ انسان کا مقصد نکاح کا گناہ سے بچنا ہے، صرف شہوت پوری کرنا یہ مقصد نہیں ہے۔ اور چوتھی شرط شریعت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ 2 گواہ کا ہونا ہے۔
جس کو اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی آیت نمبر 23 میں غالباً یا اس کے بعد والے 25 میں غالباً اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی ہے کہ ولا متخذات اخدان، یعنی چھپے طور پر بدکاری کرنے والی نہ ہو. تو یہاں پر گواہ کا ہونا یعنی منظر عام پر نکاح کا ہونا ہے. کم از کم 2 آدمی کا گواہ، 2 گواہ کا ہونا کیا ہے، ضروری ہے. اسی طریقے سے آخری شرط جو اللہ رب العالمین نے بتلائی ہے وہ یہ ہے کہ ولی کا ہونا ہے. بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کے اندر اس بات کو واضح کیا ہے. سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، یعنی اپنی بچیوں کا نکاح کس سے مت دو، مشرکوں سے مت دو. تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے ولیوں سے کہا ہے، اور حدیث پاک کے الفاظ کیا ہیں، ایما امرات نکحت بغیر اذن ولیھا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل. جو اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے. تو یہ 5 شرائط ہے نکاح کی. سورہ نساء میں چونکہ بہت تفصیلی گفتگو ہے، ان میں سے ایک گفتگو یہ ہے کہ ہماری ازدواجی زندگی کیسی ہو. جب ایک ساتھ رہتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، نا اتفاقی ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا، تو ہم اور آپ کون سے کھیت کے مولی ہیں کہ ہم سے نہیں ہوگا. تو اب ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ پہلا کام کیا ہے؟ شریعت نے قرآن کے اندر جو بتایا ہے، نا اتفاقی اگر ہو جائے، سورہ نساء ہی کہ میں آپ کے سامنے درس رکھ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے کیا حکم دیا ہے. اگر میاں بیوی میں نا اتفاقی ہو جائے تو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ غصے میں آ کر سیدھے طلاق طلاق طلاق. قاضی صاحب کے پاس جاتے ہیں، قاضی صاحب بتاتے ہیں، احساس جب اپنی غلطیوں کا ہوتا ہے تو اہل حدیث کے امام صاحب ہے، جاؤ وہاں پر جاؤ، وہاں فتویٰ مل جائے گا کہ طلاق نہیں. اللہ رب العالمین نے تقریباً 4 سے 5 اصول بتلائے ہیں، اس کے بعد طلاق کا ذکر ہے. سب سے پہلا اصول سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ اگر نا اتفاقی ہو میاں بیوی کے درمیان، ہماری ماں اور بہنیں آپ بھی سنیں، شوہر کی اطاعت فرض اور ضروری ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جہنم کو دیکھا تو آپ نے جہنم میں اکثر عورتوں کو دیکھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے عورت کی جماعتوں تم صدقہ کیا کرو کیونکہ میں نے تمہیں جہنم میں دیکھا، تو عورتوں نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کون سی کمی ہے جس کی وجہ سے ہم جہنم میں جا رہے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اسباب کو بتایا، ان میں سے ایک سبب یہ بتایا کہ تم اپنے شوہر کی نافرمانی کرتے ہو. اگر پوری زندگی تمہیں رہنے کا صحیح انتظام، کھانے کا صحیح انتظام، پہننے کا صحیح انتظام کر دے، اور تمہیں ایک وقت بھی اگر کچھ تم سے کمی ہو جائے تو تم سارے احسانات کو بھلا بیٹھتے ہو، اسی وجہ سے تم زیادہ جہنم میں جاؤ گے. تو ہماری ماں اور بہنیں آپ یاد رکھیں کہ شوہر کی اطاعت ضروری ہے. اب میں یہاں پر مرد حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نا اتفاقی ہو جائے تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ طلاق دے دو. اللہ نے کیا کہا کہ اس خاتون میں کچھ خوبی بھی ہے، اگر اس میں کچھ کمی ہے تو کچھ خوبی بھی ہے، اچھائی بھی ہے. تو جو برائی ہے، جو کمی ہے اس کو گولی مارو، جو خوبی ہے اس کو یاد کرو، اس سے محبت کرو. پہلا اصول بتایا. دوسرا اصول اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ اگر اس طرح سے اگر اس عورت سے تم راضی نہیں ہو تو فعیدوہن، کیا کرو؟ تم انہیں نصیحت کرو. اور حدیث پاک کے اندر بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ عورتوں سے نصیحت سے پیش آیا کرو، ہمیشہ سمجھاتے رہو، کیونکہ ناقص العقل ہے، کم عقل والی ہے، تم اسے سمجھاتے رہو. اور یاد رکھو کہ عورتوں کو پسلی کی ہڈی سے، اوپر والی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے اور وہ ٹیڑھی ہوتی ہے. اس پسلی کی ہڈی کو تم سیدھی نہیں کر سکتے، سیدھی کرنے کے لیے گئے تو ہڈی ٹوٹ جائے گی، اور اس کا ٹوٹنا طلاق دینا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو دوسرا اسٹیپ ہمارے لیے کیا ہے کہ اسے نصیحت کرنی ہے، سمجھانا ہے. تیسرا اللہ رب العالمین نے بتایا کہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ،
کہ ان کا بستر الگ کر دو، ان کا بستر کیا کرو؟ الگ کر دو۔ اس سے بھی اگر نہیں سدھر رہی ہے وَاضْرِبُوهُنَّ تو اسے مارو، اور مارو بھی تو کیسے؟ ایک استاد کی طرح مارو، ظالم کی طرح نہیں، ایک استاد کی طرح، جس طریقے سے استاد ایک شاگرد کو مارتے ہیں تاکہ اس کو معلوم ہو کہ ہم سے کچھ غلطی ہوئی ہے، اس غلطی کا احساس کرنے کے لیے مارو۔ یہ چوتھا اسٹیپ اللہ رب العالمین نے بتایا۔ پانچواں کیا ہے؟ حکمم من اہلہ و حکمم من اہلہا۔ اس سے بھی بات نہیں بنتی ہے تو شوہر کی طرف سے ایک عقل مند آدمی اور بیوی کی طرف سے ایک عقل مند آدمی بیٹھ کر کے آپس میں کیا کریں؟ صلح مشورہ کر لیں۔ یہ 5 طریقے بتائے گئے ہیں مسلمانوں۔ اس کے بعد اگر پھر بھی بیوی نہیں سدھر رہی ہے تو طلاق کی نوبت آتی ہے۔ اگر اسلامی تعلیمات ہمارے اندر رہے تو یقیناً ان تمام درجات اور مقامات سے گزر کر کے ہمیں طلاق کی نوبت آتی ہے، لیکن آج ہماری زبان میں طلاق طلاق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور پھر ہم اور آپ جب اپنی غلطی کا احساس کرتے ہیں تو پھر ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور نہ جانے حلالہ کا مسئلہ آتا ہے، کیا کیا مسئلہ جو ہے آ جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیلی گفتگو سورۃ النساء کے اندر ہماری اور آپ کی زندگی گزارنے کے لیے کیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس سورت کو پڑھنی چاہیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ رب العالمین نے بڑی ہی اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ رب العالمین نے بتایا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک نصیحت یہ بھی کی ہے کہ انسان سب سے عظیم گناہ شرک نہ کرے۔ آیت نمبر 48 میں اور آیت نمبر 116 میں اللہ رب العالمین نے بتایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یقیناً اللہ شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ چاہے تو اس کے علاوہ سارے گناہ کیا کرے؟ معاف کر دے۔ کب؟ مرنے کے بعد۔ اگر توبہ سے پہلے انسان مر جاتا ہے، شرک کی حالت میں اس کی موت ہو جاتی ہے، تو اس گناہ کی بخشش اور مغفرت نہیں ہے۔ دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ایک ہی بات کہی ہے، لہٰذا ہم اور آپ شرک نہ کریں۔ آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ النساء میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا کئی جگہوں پر حکم دیا ہے۔ کئی جگہوں پر اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ اگر اطاعت نہیں کرو گے تو اس کا حشر کیا ہے، اطاعت کرو گے تو اس کا انجام کیا ہے، اللہ رب العالمین نے بتایا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے فرمایا آیت نمبر 80 میں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرے گا گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اگر کوئی اطاعت نہیں کرے گا تو اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 65 میں ارشاد فرمایا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ سیدھا مفہوم یہ ہے کہ رسول کے فیصلہ کو نہ ماننے والا اللہ رب العالمین نے ایمان سے خارج کر دیا ہے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا اگر تم نہیں مانو گے تم مومن نہیں ہو سکتے۔ سیدھا اس کا ترجمہ آپ یہ سمجھ لیں، اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، آیت نمبر 69 میں اللہ رب العالمین نے بتایا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ کے اور رسول کے فرما بردار بن جاتا ہے، اطاعت گزار بن جاتا ہے، ان لوگوں کو اللہ رب العالمین ان لوگوں میں سے کرے گا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، جیسے نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین نیککار ہیں۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، بہترین ساتھی ہیں۔ اس آیت کے بارے میں کئی حدیث مروی ہیں کہ صحابہ اکرام نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ کے پاس رہتے ہیں، آپ کی قربت ہمیں ملتی ہے، آپ کا چہرہ مبارک کا دیدار ہوتا ہے، دل میں سکون آتا ہے، تسلی آتی ہے، لیکن ہم آخرت کو یاد کرتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ اگر جنت میں گئے بھی، اگر ہمارا دخول جنت میں ہوا بھی تو آپ کا مقام بڑا اونچا ہوگا، ہمارا مقام بڑا نیچا ہوگا، تو اس وقت آپ کا دیدار ہمیں نہیں ہوگا،
جس کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہوگی. ہم تو گھر میں بھی رہتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں اور آپ کو یاد کرتے ہیں، سب کو چھوڑ کر آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کا دیدار کر کے ہمیں تسلی ملتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. لہٰذا اگر ہم واقعی جنت میں جانا چاہتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں رہنا چاہتے ہیں، تو ہر معاملہ میں ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.